بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب المغازی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج بہت ہی اہم جو چیز ہے وہ پڑھنے والے ہیں، بہت ہی اہم واقعہ جو ہے۔ آپ آج کی گفتگو سنیں گے نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا کیا باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ باتیں بھی میں نے جو ہے نا ریسنٹلی کچھ چیزیں اسٹڈی کی ہیں، تو میں جو چیزیں اسٹڈی کرتا ہوں پھر اپنے جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج ہم واقعہ افق پڑھیں گے جو کہ غزوہ بنی مستلق میں پیش آیا تھا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اور اس میں چونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا اس لیے ہم نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ واقعہ افق کیا ہے۔ آپ یہ کہیں گے بھئی واقعہ افق جو ہے وہ وہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سن لیں، یہ میں سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جامع انداز میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، اب اس کی جو ڈیٹیل ہے اور جو دلائل ہیں وہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ بخاری کلاس کے ایم اے کے طالب علم ہیں، چھوٹے بچے نہیں ہیں، آپ چیزوں کو ڈھونڈیں، کتابیں، واقعات کو دیکھیں، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، تفاسیر کی کتابیں، یہ ساری آپ نے دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ویسے جامع انداز میں بتا دیتا ہوں۔ جو واقعہ افق ہے یہ آیا ایک ہے یا کہ دو ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اکثریت ہیں وہ کہتے ہیں واقعہ افق ایک ہی ہے۔ اہل سنت یہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ افق ہے، جھوٹ والا واقعہ جو حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا۔ اور شیعہ حضرات میں بھی جو ہے نا بہت سے لوگ وہ اس کو مانتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات میں بہت سے لوگ اور سنیوں میں بھی کچھ لوگ، جیسا کہ میں نے یہ پڑھا تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ افق یہ نہیں ہے، واقعہ افق جو ہے نا وہ ایک دوسرا واقعہ ہے، اور وہ حضرت عائشہ پر الزام نہیں لگا تھا بلکہ حضرت عائشہ نے الزام لگایا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ پر الزام نہیں لگا، حضرت عائشہ نے الزام لگایا تھا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں واقعہ افق یہ دونوں ہی غلط ہیں، وہ واقعہ افق کوئی اور ہے جس کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ کون سا واقعہ تھا، کس پر الزام لگا تھا، یہ اس میں ابہام ہے، اس کے کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اور وہ یہ والا جو واقعہ ہے یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو ہیں کیا کہتے ہیں، بعض شیعہ حضرات ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں واقعہ افق غلط ہیں، وہ اس والے واقعے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور دوسرے والے واقعے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے کیا اعتراضات ہیں؟ اچھا، یہ ہمارے والے واقعہ میں جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ کہ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ بدگمانی کر رہے ہیں، اور سند کے لحاظ سے بھی وہ بعض لوگوں پر جو ہے نا وہ اعتراضات کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ ساتھ جاتی تھیں، عام غزوات میں کیا کہتے ہیں اس کا ذکر نہیں ملتا، تو اس میں آپ یہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی پیغمبر کی بیویاں ساتھ جا رہی تھیں۔ ابھی کون کون سی بیوی کس کس غزوے میں ساتھ گئی تھی اس کا کہیں کہتے ہیں تفصیل کہیں پڑھی ہے کہ غزوہ بدر میں فلاں فلاں بیوی ساتھ گئی تھی، ٹھیک ہے، اور غزوہ جو ہے نا فلاں میں فلاں فلاں بیوی ساتھ گئی تھی، فلاں غزوے میں فلاں بیوی ساتھ گئی تھی، یہ کہیں پہ ہے؟ پھر اتنی بیوی ہیں اس میں، پھر یہ ہونا چاہیے نا ایک غزوے میں آپ، اگلی میں آپ، پھر اگلی میں آپ، پھر قرآن دادی ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح کے جو ہے نا وہ مختلف اعتراضات اس کے اوپر وہ جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس غزوے کو نہیں مانتے، اس واقعے کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ جو ہے نا وہ دوسرا واقعہ پیش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں، اچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہے نا ان کی فضیلت کے لیے یہ جو ساری حدیث ہے یہ بنائی ہوئی ہے اور یہ واقعہ جو ہے نا یہ گھڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعہ افق جو ہے وہ یہ والا نہیں ہے جو سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ حضرت عائشہ نے الزام لگا دیا تھا خود، اور وہ الزام کب لگایا تھا؟ جب اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ تو آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ ماریا کا فلاں فلاں سے ریلیشن ہے، کیونکہ جو ماریا آپ کی لونڈی تھی وہ کسی اور کے گھر میں تھوڑے سے قدرے دور رہتی تھی وہ،
تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، آپ نے حضرت علی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ آپ نے یہ بات پہلے سنی ہوئی ہے؟ ہاں اچھا، حضرت علی کو بھیجا تحقیق کے لیے، تو حضرت علی، بلکہ تحقیق کے لیے نہیں، حضرت علی کو اس کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ بھی اس بندے کو مار دو۔ تو اب جو ہے نا کیا ہوا، حضرت علی نے جا کے تحقیق کی تو پتہ چلا تو وہ بندہ جو ہے وہ تو بندہ ہی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، اور اس کا جو فلاں جو خاص عضو ہے وہ ہی نہیں ہے۔ حضرت علی نے ننگا کر کے چیک کیا، اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ واپس آ گئے، انہوں نے کہا بھی وہ تو بندہ ہی نامرد ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو حضرت عائشہ ہیں پھر مطلب یہ انہوں نے جو ہے نا الزام لگایا تھا، نہ کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جیسے اس واقعہ پر بھی اعتراض، جو لوگ اس کو نہیں مانتے اس پر اعتراض کرتے ہیں بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر بھیج دی جاؤ تحقیق کے بغیر ہی بندہ مار دو، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے اگر الزام لگایا تھا تو یہ قذف کی حد حضرت عائشہ کے اوپر کیوں نہیں لگی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ دونوں واقعات جو ہیں یہ تاریخ کی جو مشکل ترین مباحث ہیں یہ ان میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو محدود نظر سے آپ دیکھیں گے تو پھر تو مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، اگر آپ کیا کہتے ہیں کھلے دماغ کے ساتھ، اوپن مائنڈ کے ساتھ آپ دیکھیں گے چیزوں کو، مطلب ایک واقعہ کو تمام پہلوؤں سے آپ دیکھیں گے تو پھر بہت سے اعتراضات جو ہے نا وہ اس کے اوپر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو ایک ایک چیز کے اوپر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں دلائل جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اعتراضات جو ہیں مطلب وہ بتائے ہوئے ہیں، اور اپنے حق میں جو ہے نا وہ دلائل دیے ہوئے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر یہ اعتراض ہے، یہ بات غیر مقبول ہے۔ اگرچہ ہم لوگ چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں عموماً، لیکن یہ والی جو بات ہے نا جو میں نے آپ سے کی ہے واقعہ افق کے بارے میں، یہ عموماً ہماری کتابوں میں یہ نہیں ہے نا۔ آپ نے آج تک کبھی پڑھا ہے یہ والی باتیں ادھر پڑھی ہیں؟ نہیں پڑھی ہیں، تو یہ نہیں لکھی ہوئی، یہ بعض کتابوں میں ہیں جو شیعہ حضرات کی کتابیں ہیں۔ تو ویسے ہم عام جو ہماری کتابیں ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بھی کوئی بھی چیز ہے، فلاں کا نقطہ نظر یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، اور خارجیوں کا نقطہ نظر یہ تھا، شیعوں کا یہ تھا، فلاں معتزلہ کا یہ تھا اس واقعے میں، لیکن یہ والی جو باتیں ہیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، لیکن ہماری عام کتابوں میں یہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے کچھ نہیں پڑھی تھی، میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، ٹھیک ہے۔ آگے بھی اور باتیں آئیں گی، آگے بھی اور نئی باتیں آئیں گی کچھ، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ماڈرن ہسٹورین ہیں، جدید مورخین ہیں، وہ اسلامی تاریخ کے اوپر کیا اعتراضات کرتے ہیں۔ اب یہ علم کی فیلڈ ہے، اس میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے بھی لے ہاں آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہو۔ آج کل کی یہ دنیا ہے، آج کل کی دنیا ایسی ہے کہ آپ ایک ایک چیز کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر آپ کے ساتھ بحثیں کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے معاشرے میں جناب بیٹھ کے لوگوں کو بند کر سکتے ہو، منہ بند کر سکتے ہو، بھئی بکواس نہیں کرنی، ادھر بات نہیں کرنی یہ والی، لیکن دنیا باہر وہ کر رہی ہے، اور جب آپ اطمینان بخش جواب نہیں دے سکتے ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غلط ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ تو جب آپ اسٹڈی کریں گے، ساری چیزیں دیکھیں گے، تو پھر ہی آپ کو ایک چیز کے جو سارے پہلو ہیں وہ سمجھ آئیں گے اور ان کے جو جوابات ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، رائٹ ہے بھائی، ہر بندے کو آپ اعتراضات کریں، علمی انداز میں جناب اس کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے۔ بابن حدیث الف کی افق کی والی حدیث، اب امام بخاری کہہ رہے ہیں الف کو والافا کو بمنزلۃ النجس والنجس، جو افق اور افق ہے یہ نجس اور نجس کی طرح، یہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں کہ افق بھی کہہ سکتے ہیں جیسے نجس ہے، اور افق بھی کہہ دیتے ہیں واقع افق، جو کہا جاتا ہے افقہم وافقہم وافقہم، یعنی افق افق اور افق، یہ تین طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لکھتے کہتے ہیں افقہم مصدر نیچے لکھا ہوا ہے،
اور افقہم وافقہم مصدران ایدن، یہ بھی مصدر ہیں۔ حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد، لمبی حدیث ہے، میں نے کہا آپ تھوڑا سا پڑھیں گے پھر مجھے پڑھنا پڑے گا، میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں۔ ان سالم عن ابن شہاب، اب عبداللہ ابن جو شہاب ہیں، ابن شہاب زہری، انہوں نے کہا حدثنا عروۃ بن زبیر وسعید بن المسیب والقمۃ بن وقاص وعبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود عن عائشہ۔ ابن شہاب کو کتنے لوگ بیان کر رہے ہیں؟ عروہ بن زبیر 1، سعید بن مسیب 2، علقمہ بن وقاص 3، عبید اللہ 4، 4 لوگوں نے حدیث بیان کی ہے۔ تمام لوگوں کی جو بات ہے اس کو کمبائن کر کے یہاں پہ انہوں نے نقل کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ عن عائشہ زوج نبی، حضرت عائشہ سے جو پیغمبر کی بیوی ہیں، ہی نے کہا لڑا اہل الافک ما قالوا، جب ان کے لیے اہل افک جھوٹ یا بہتان باندھنے والوں نے کہا ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وکلہم حدثنی، ان میں سے ہر ایک نے، ان چاروں میں سے ہر ایک نے، حدثنی طائفۃ من حدیثہا، مجھے بیان کیا اس کی حدیث کا ایک ٹکڑا، طائفہ ایک ٹکڑا، وبعضهم کان اوعى، اور ان میں سے بعض زیادہ یاد رکھنے والے تھے، لحدیثہم، اپنی حدیث کو، من بعض بعض سے، یعنی بعض نے وہ زیادہ بات بیان کی، بعض نے کم بیان کی، بعض کی باتیں مشترکہ تھیں، ٹھیک ہے، بعض میں کچھ تھوڑا سا ڈیفرنس تھا۔ واسبت لو اختصاصاً، اور بعض سے زیادہ پختہ تھے اختصاصاً بیان کرنے میں۔ وقت وعیت عن کل رجل منہم الحدیث، تاکہ میں نے یاد کر لیا ان میں سے ہر آدمی سے ابو حدیث، الذی حدثنی، جو اس نے مجھے بیان کیا، عائشہ تھا، عائشہ سے، وبعض حدیثہم یصدق بعضا، اور بعض کی جو بات ہے وہ بعض کی تصدیق کرتی ہے، مثلا بعض کی باتیں مشترکہ تھیں، اب ظاہر بات ہے میں نے بات کر دی، آپ میں سے کوئی بات کر دے گی تو اس کا مطلب میری بات کی تصدیق ہوگی نا۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ، اگرچہ بعض زیادہ یاد رکھنے والے تھے اس کو من بعض بعض سے۔ انہوں نے کہا یہ زیادہ یاد رکھنے کا مطلب یہی ہے نا کہ ایک بندے کو ایک جو واقعہ کا ایک کوئی ایک جز ہے، ایک جز کیا کہتے ہیں، ایک جزی ہے، یا واقعہ کے ضمنی واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ ہے، اس میں زیادہ تفصیل اس کو یاد ہے بمقابلہ دوسرے کے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے راستے میں ہم آ رہے تھے فلاں جگہ پہ رکے تو 2 لوگ ملے، دوسرا بھی کہتا ہے 2 لوگ ملے کہ لیکن انہوں نے بات چیت کی، اب اس کا مطلب اس کو زیادہ وہ بات یاد ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ قالوا، انہوں نے کہا، قالت عائشہ، تو عائشہ نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا، اللہ کے نبی جب سفر کا ارادہ کرتے، اقرا بین ازواجی، اپنی بیویوں میں قرآن اندازی کرتے، اپنی بیویوں میں قرآن اندازی کرتے ہیں۔ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھی باقی سفروں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، وَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَامُهَا، اور ان میں سے جس بیوی کا ایسا نکلتا، خرج بیا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کو ماں کو اپنے ساتھ لے کے نکلتے۔ عائشہ نے کہا فقرا بیننا فی غزوۃ غزاها، آپ نے ہمارے درمیان قرآن اندازی کی، قرہ ڈالا ایک غزوے میں جو آپ نے کیا، فخرج فی اسامی، اس میں میرا ایسا نکل آیا، فخرجت مع رسول اللہ، میں نکلی اللہ کے نبی کے ساتھ، بعد ما انزل الحجاب، حجاب کے اتارے جانے کے بعد، وکنت احمل فی ہودج، ایک ہودج میں مجھے اٹھایا جاتا تھا، ڈولی نہیں جسے ہم پنجابی میں کیا دیتے ہیں، بند سی، وہ جانور کو اوپر رکھ دیتے، اس میں بندہ جو ہے نا محفوظ ہو کے بیٹھ جاتا تھا، گھٹا شٹا نہیں پہنتا بھائی، ویسے آپ اوپن اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا، مٹی گرد و غبار ساری اڑے گی نا ہوا، اگر آپ بند میں بیٹھ جائیں گے تو یہ سیفٹی ہے۔ وہ انزل فیہ، اور مجھے اتارا جاتا، پسرنا، پھر ہم چلے، حتی اذا فرغ رسول اللہ من غزوۃ ذالک، یہاں تک جب اللہ کے نبی فارغ ہوئے اپنے اس غزوے سے، وقافل، اور آپ لوٹے، دنونا من المدینہ، ہم مدینہ سے قریب سے، ٹھیک ہے، قافلین، ہم لوٹ رہے تھے، آذن لیلتن، اچھا میں بات وہ ایک اور میں سکپ کر گیا، میرے ذہن میں بھی آ گئی ہے، موسٹلی وہ یہی کہتے ہیں، اور یہ بات ویسے جو ہے نا مقول ہے کہ اس واقعہ کو گھڑا گیا تھا، اتفاقاً یہ مسئلہ پیش ہے حضرت عائشہ، ویسے یہ بات زیادہ مقول لگتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اتفاقاً ایک عورت پیچھے رہ جاتی ہے، وہ مطلب بندے کے ساتھ آتی ہے، اتنی سی بات تھی، اب اس کو پیغمبر کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ باتیں کی گئیں، تاکہ ہمارے پنجابی میں نا بندے نو گندا کرو کوئی نہ کوئی گل کر کے، یہ جو لوگ کر رہے تھے ان کا نقطہ نظر یہ تھا، تو پھر اس کے پس منظر میں جو آیات نازل ہوئیں،
موسٹلی یہ کہتے ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. جب سب چیزیں آپ اسٹڈی کریں گے جامع انداز میں، تو جب سب چیزیں سامنے ہوتی ہیں طرفین کے دلائل، تو پھر آپ کو جو بات ہے نا، اپنی جو بات ہے وہ کیا کہتے ہیں زیادہ واضح سامنے آ جاتی ہے اور زیادہ درست انداز میں سمجھ آتی ہے سارے پہلو، اور آپ اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، اور مخالف کی جو دلیل ہے اس کا پھر آپ جواب بھی دے سکتے ہیں. قافلین ہم لوٹ رہے تھے، آذن لیلۃ بالرحیل، آپ نے رات کو کوچ کا اعلان کر دیا. بگم تو میں کھڑی ہوئی ہی آذن بالرحیل، جب آپ نے کوچ کا اعلان کیا، لوگوں نے اعلان کیا. فمشیت، تو میں چلی تجاوز الجیش، یہاں تک کہ میں لشکر سے تجاوز کر گئی. فلما قضیت شانی، جب میں نے اپنی حاجت پوری کی، اقبلت الی رحلی، میں اپنے ٹھہرنے کی جگہ کی طرف، سواری کی طرف میں متوجہ ہوئی. فلمست صدری، سواری کی طرف. اچھا اب کیا ہوا، میں نے اپنا ہار فلمست صدری، میں نے اپنا جو سینہ وہ ٹٹولا، یعنی ہار کو دیکھا. فیضا اقد لی، تو اچانک میرا ہار من جزی ظفار، جو ظفار جگہ کے نگینوں سے بنا ہوا تھا، قدین کا تھا تحقیق وہ ٹوٹ کے کہیں پہ گر گیا. فرجعت، میں واپس گئی. فالتمست اقدی، میں نے اپنا ہار جو ہے وہ تلاش کیا. فابسنی ابتغاؤہ، اس کی تلاش نے مجھے روکا. عائشہ نے کہا واقبل الرہط، اور آیا وہ گروہ چند لوگ، الذین کانوا یرحلون بی، جو مجھے چلاتے تھے. فاحتملوا ہودجی، انہوں نے میرا جو ہودج ہے وہ ڈولی وہ اٹھائی. فرحلوہ علی بعیری، اور اس کو رکھ دیا میرے اونٹ پہ. الذی کنت ارکب علیہ، جس پر میں سوار ہوتی تھی. وہم یحسبون انی فیہ، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس میں ہوں. وکان النساء بذاک خفافا، اور عورتیں اس وقت جو ہے نا وہ ہلکی ہوتی تھیں. لم یحبلن، موٹی نہیں تھیں. ولم یخشعن اللحن، یہ لکھا ہوا نا بھاری بھرکم نہیں تھی، مطلب موٹا. ولم یخشعن اللحم، اور ان کو گوشت نے ڈھانپا نہیں تھا. اب ظاہر بات ہے جب آپ کھانے کو زیادہ ملے گا، آپ گھر میں رہیں گے تو آپ موٹے ہو جائیں گے. کھانے کو کم مل رہا ہے، باہر آنا جانا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ پتلے. انما یاکلن الالقۃ من الطعام، وہ تھوڑا سا کھانا کھاتی تھیں. الالقۃ تھوڑی سی مقدار طعام میں سے وہ کھاتی تھیں. ولم یستنکر القوم خفۃ الہودج، اب قوم نے عجیب نہ سمجھا ہودج کا ہلکا ہونا. حین رفعہ، جب انہوں نے اس کو اٹھایا، بلند کیا. وعملوہ، اور اس کو اٹھایا. وکنت جاریۃ حدیثۃ السن، اور میں لڑکی تھی نوعمر. فبعثوا الجمل، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا. فساروا، وہ چل دیے. ووجدت اقدی بعد ما استمر الجیش، میں نے اپنا ہار پا لیا بعد اس کے کہ جو لشکر ہے وہ گزر گیا. فجئت منازلہم، میں ان کے ٹھکانوں پہ آئی. ولیس بہا منہم داع، اور وہاں پہ نہ تو کوئی بلانے والا تھا، ولا مجیبن، اور نہ کوئی جواب دینے والا، کوئی بندہ نہیں سے اٹھے گا. فتیممت منزلی الذی کنت بہ، میں نے قصد کیا اپنے ٹھکانے کا جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، پڑاؤ کی جگہ کا، منزل کا جس میں تھی. وظننت انہم سیفقدونی، اور میں نے سمجھا کہ ان قریب مجھے گم پائیں گے. فیرجعون الی، میرے طرف لوٹیں گے. فبین انا جالسۃ فی منزلی، اس دوران کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی منزل میں، ٹھہرنے کی جگہ میں. غلبتنی عینی، میری آنکھ مجھ پہ غالب آ گئی. فنمت، میں سو گئی. وکان صفوان بن المعطل السلمی ثم ذکوانی من وراء الجیش، صفوان بن معطل السلمی پھر ذکوانی، وہ جیش کے پچھلے کیا کہتے ہیں پیچھے والوں میں سے تھے، یعنی جو لوگ پیچھے رہ جاتے تھے نا. فاصبح عند منزلی، اور وہ لشکر کا دیکھ بھال کرتے تھے کوئی چیز رہ ہو گئی تو نہیں. فاصبح عند منزلی، انہوں نے میرے منزل کے پاس ہی صبح کی. فرآ سواد انسان، ایک انسان کا وجود دیکھا. نائم، جو سو رہا ہے. فعرفنی، انہوں نے مجھے پہچان لیا. حین رانی، جب انہوں نے مجھے دیکھا. وکان رانی قبل الحجابی، اور حجاب سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، پردے سے پہلے. اب ظاہر بات ہے دیکھا ہوا تو پتہ چل ہی جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں جی، ویسے مطلب چہرہ نہیں بھی دیکھا ہوا، اگر آپ کسی کے ساتھ 2-4 دفعہ یا 5-7 دفعہ آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو پھر اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ کون ہے. اور بھئی قد کاٹ سے، وجود سے، ظاہری وضاحت سے بندے کا پتہ نہیں چل جاتا. کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ بس صحیح قصد، میں بیدار ہوئی باسترجاعی، اس کے انا للہ پڑھنے کے ساتھ. حین عرفنی، جب اس نے مجھے پہچان لیا. وغمرت وجہی بالجلباب، میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اوڑھنے کے ساتھ ڈھانپ لیا. وواللہ ما تکلمنا بکلمۃ، ہم نے کوئی بات نہیں کی. ولا سمعت منہ کلمۃ، اور میں نے اس سے کوئی بات نہیں سنی. غیر استرجاعی، علاوہ
ان کے انا للہ پڑھنے کے، وہ ہوا اور انہوں نے کثرت کیا یا جلدی کی، یہ جیسا کہ یہ نیچے انہوں نے معنی بیان کر دیا ہے، حتی ناخ راحلتہ، یہاں تک کہ اپنی جو سواری ہے وہ بٹھائی، فباتی علی یدی، یا پھر اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا، روندا اس کا، فقمت الیہ، میں کھڑی اس کی طرف، رقیب تو میں سوار ہو گئی، فانطلق، وہ شروع ہوئی، یقود بی الراحلہ، میرے ساتھ سواری کو چلانے لگا، حتی اتینا الجیشہ، یہاں تک کہ ہم لشکر کے پاس آئے، موقرین فی نہار الظہیرۃ، دوپہر میں وہ داخل ہونے والے تھے، اور وہ چلتے چلتے، وہم نزول، اور وہ اترے ہوئے تھے، اترنے والے تھے، ٹھیک ہے، اور پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا فہلاک من ہلاک، ہلاک ہو گیا جو ہلاک ہوا، وکان الذی تولی کبر الافک عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور وہ بندہ جو بہتان کے بڑے سے کا تولا والی بنا تھا، ذمہ دار، وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ عروہ نے کہا مجھے خبر دی گئی، یہ لکھا ہوا بسند سابق، یعنی گزشتہ سند کے ساتھ ہی عروہ نے یہ بات بیان کی، انہ کان یشاع، کہ بات جو ہے وہ پھیلائی جاتی تھی۔ اب یہ بات عروہ نے بیان کی ہے نا، تو اس لیے اس کو وہ انہوں نے ساتھ اس کے ضمن میں ایڈ کر دیا، انہ کان یشاع ویتحدث بہ عندہ، بات پھیلائی جاتی تھی اور اس کے پاس بات کی جاتی تھی، فیقر، وہ اس کو برقرار رکھتا، ویستمعہ، اور اس کو سنتا کان لگا کے، ویستوشیہ، اور اس کی وہ تحقیق کرتا، یستخرج بالبحث، نیچے لکھا ہوا ہے نکالنے کا مطالبہ کرتا بحث کے ذریعے، ہاں اور گل کوئی تفصیل، یہ وہ فلان ڈینگ، اس طرح کی جو باتیں ہیں نا۔ عروہ نے ایضاً یہ بھی کہا لم یسمى من اہل الافک ایضاً، اہل افق میں سے نام نہیں لیا گیا مگر حسان بن ثابت کا، اور مصعب بن اساسہ کا، اور امنہ بنت جاش کا، فی ناس آخرین، کوئی دوسرے لوگوں میں، لا علم لی بہم، جن کے بارے میں مجھے علم نہیں، غیر انہم عصبۃ، علاوہ اس بات کی کہ وہ ایک جماعت تھی، عصبہ تھی، کما قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہوا ہے سورہ نور میں، نیچے لکھا ہوا ہے کما قال اللہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تمہارا یہ گروہ ہے، وان کبر ذالک، یا کبر ذالک، یقال له، اور ان میں سے جو کیا کہتے ہیں جھوٹ میں زیادہ بولنے والا تھا، یقال له عبداللہ ابن ابی ابن سلول، کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول ہے۔ عروہ نے کہا کانت عائشہ تکرہ ان یسب عندہا، عائشہ نہ پسند کرتی تھی کہ ان کے پاس گالی دی جائے، کس کو؟ حسان کو، بتقول، اور وہ کہتی تھی انہ الذی قال، یہی وہ بندہ ہے جس نے کہا فإن ابی ووالدہ وارضی لارض محمد منکم بقاؤ، میرا باپ اور اس کا والد، میرا دادا، اور میری عزت محمد کی عزت کے لیے تم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے باپ اور میری اور میرے دادا کی جو عزت ہے، محمد کی عزت پر قربان ہو جائے، تو یہ انہوں نے کہا ہوا ہے۔ عائشہ نے کہا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ او بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، عموماً ہمارے جو علماء کرام ہیں یا اساتذہ کرام ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے بھائی سنا ہوا بخاری والے ہو، اب یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک جو اوپر بات کرنی ہے، اب یہاں قافلہ نکلا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، ڈھینگ تھا، کیونکہ بیسکلی ہم نے بخاری کی اسٹڈی کرنی ہے، اور یہ سارا واقعہ عربی میں ادھر بیان ہے، اور اگر آپ نے جامع انداز میں پڑھنا ہے ہر چیز کے اسباب، یہ وہ سارا کچھ الف سے لے کے یہ تک، آپ تاریخ اور سیرت کی جو کتابیں آپ پڑھ لیں، آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، عائشہ نے کہا فقدمنا المدینہ، ہم مدینہ میں آ گیا، فاشتغیت، تو میں بیمار ہو گئی، حین قدمت شہرا، جب میں آئی بیمار ہوگی، شہرا، ایک ماہ، والناس یفیضون فی قول اصحاب الافک، اور لوگ مصروف تھے اصحاب افک کی بات میں، لا اشعر بشیء من ذلک، اس میں سے کسی چیز کا مجھے علم نہیں تھا، جب کہ یریبنی فی وجہی، میری تکلیف میں مجھے شک میں ڈالتی تھی، انی، یہ بات کہ میں لا اعرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللطف، اللہ کے نبی سے نہیں پہچانتی تھی وہ لطف، وہ نرمی، الذی کنت اری منہ، جو ان کی طرف سے میں دیکھتی تھی، حین اشتکی، جب میں بیمار ہوتی، انما یدخل علیہ رسول اللہ، درحقیقت اللہ کے نبی میرے پاس آتے، فیسلم، پھر سلام کرتے، ثم یقول، پھر کہتے کیف کیتکم، کیسی ہو، ثم ینصرف، پھر آپ پھرتے، فذلک یریبنی، یہ چیز مجھے جو ہے نا وہ شک میں ڈالتی تھی کہ یہ آپ کا رویہ جو ہے یہ چینج ہو گیا، یہ کیا حساب کتاب ہے، ولا اشعر بشر،
اور شر کے بارے میں مجھے نہیں علم تھا، حتیٰ خرج تو یہاں تک کہ میں نکلی ہی نہ نقی تو جب میں صحت یاب ہوئی، فخرج تو میں نکلی ما امی مستحین مستح کے ساتھ قبل المناسب مناسب کی طرف، جگہ کی طرف، وکانہ متبرزنا اور یہ ہمارے قضاء حاجت کی جگہ تھی، وکنا لا نخرج الا لیلا الی لیل اور ہم نہیں نکلتے تھے مگر رات سے رات تک، کھانا شانا کم کھانا ہے نا، تو بھی رات کو ہی جو ہے نا قضاء حاجت ہوتی تھی۔ ہم چونکہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں اس لیے ہم سارا دن آتے جاتے رہتے ہیں، اور رمضان میں ہمارا جو حساب کتاب ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جن کا یہ تجربہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، آ گئی ہے نا، ہاں یہ لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ بھی اس کو سب باتوں کا پتہ ہے۔ وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن تُتَّخَذَ الْكُنُوفُ قَرِيبًا مِّن بُيُوتِنَا اور یہ پہلے اس سے پہلے کی بات ہے، قبلًا اس سے پہلے کی بات ہے کہ تُتَّخَذَ الْكُنُوفُ بیت الخلاء بنائے جائیں قریباً من بیوتنا ہمارے گھروں سے قریبی، وامرنا امر العرب الاولی یا اولی جو کیا کہتے ہیں پہلے عرب ہے نا، ہمارا معاملہ ان جیسا تھا، فی البریہ دی کھلی جگہ میں جانا، قبل الغائطی کیا کہتے ہیں قضاء حاجت کی جگہ کی طرف، وکنہ نتعزیٰ بالکنوف ان نتخذہ عند بیوتنا اور ہمیں تکلیف ہوتی تھی قضاء حاجت کی جگہوں سے، ان نتخذہ عند بیوتنا کہ ہم وہ بنا لیں اپنے گھروں کے پاس۔ اب جو لوگ باہر جانے کے مطلب عادی ہوتے ہیں نا بھئی، ان کو گھروں میں پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا واش روم ادھر اوتھے کھلی جگہ تے باہر جاؤ جناب، ہاں جی توتی چکو آرام سکون بیٹھ جاؤ، نالے تازہ تازہ ہوا لو، باد نسیم چل رہی ہے، آرام سکون سے مزہ آ رہا ہے، یہ بندہ اندر ساہ ہی بند ہوتا ہے۔ ایسے واش روم بنا دیتے ہیں چھوٹے سے جناب، لتاں آگے دیوار نو ویدی ہوندی، پیچھے کانڈ پیچھے دیوار نو لگی ہوندی، بندہ بڑی مشکل نال، موٹا بندہ وچ پھسیا ہوندا انہوں کھچ کے باہر کڈنا پیندا ہے، ٹھیک ہے، پھر اندر پائیے پائیے بو آندی پی ہوندی، تو اس لیے وہ جو لوگ ہیں نا ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور آج کل بھی جو لوگ باہر کھلی جگہوں میں رہتے ہیں بھئی ان کا مسئلہ بھی ویسے ہی ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری ایک عزیز ہے، وہ ادھر باہر رہتے ہیں، جنگلی لوگ ہیں، وہ ادھر آگے رہنے کے لیے اس نے فون کیا بھاؤ مینوں آ کے لے جا، میرا اتنے دل نہیں لگتا پیا، یہ تے بند جگہ تے رہندے نے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا تے تہاڈا کی اچھا، میں اتفاقاً گیا ہی نہیں نا ان کے پاس، ہمیشہ سوچتا ہوں جاؤں کہیں انجوائے میں بھی کر کے آؤں۔ اچھا میں نے کہا آپ کا کیا حساب کتاب ہے؟ کہتے ہیں اوتھے تے ساڈی تو کوئی دیوار ہی کو نہیں ہے گی۔ میں کہا اچھا، تو میں کہا نلکا شلکے کا واش روم آپ کا نہیں ہے؟ کہتے ایک ہی نلکا ہے۔ میں کہا ناندے نلکے دیوار ہونی کہ نون دی بھی دیوار کو نہیں، تو میں کہا ناندے نوندے کیویں کہ وہ کنڈ کر کے بہ جاندے نے، جنہیں نانا نہ لوے، بڈھی یہ بندہ ہے۔ میں کہا واہ ٹھیک ہے، تو میں واش روم آیا ہوئے تو واش روم لوٹا لے کے کمان دے جو تے سامنے یہ چری وڑ جاؤ تو اتنے جا کارا ہو جا کے، ٹھیک ہے، فصلیں لگیاں جہی مرضی فصل وڑ جاؤ، تو میں کہ پائیں مگر گدڑ لگیا ہوگا، لوٹا سارا اتنے رہ جائے، اگے بندہ پیچھے گدڑ، سنجا ہر شراہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، وَكُنَّا نَتَعَزَّىٰ بِالْكُنُوفِ أَن نَتَّخِذَ عِندَ بِيُوتِنَا۔ اب یہ عادت پڑ جاتی ہے نا بھائی، عادت پڑ جاتی ہے، تو اس لیے پھر ان کو نا مسئلہ بنتا تھا۔ میں نے شغل میں چلے، میں نے کہا ضمن میں بات سنا دوں، آپ نے کہا نا ایک ہی فلو کے ساتھ یہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لوگ جو ہے نا اس طرح کی باتیں سن کے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ سو رہے تھے وہ بھی اٹھ گئے۔ عائشہ نے کہا فان طلق تو انا میں چلی وام مصطح اور ام مصطح ویا ابنۃ ابی رحم ابن المطلب ابن عبد مناف، اور یہ ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی ہیں، اور ان کی ماں بنت صخر ابن عامر خالت و ابی بکر صدیق ابو بکر کی خالہ ہیں، اور ان کا بیٹا مصطح بن اساسہ بن عباد بن مطلب ہے۔ فاقبال تو انا میں متوجہ ہوئی اور میں مصطح قبل بیتی اپنے گھر کی طرف ہی نہ فرغنا جب ہم فرغ ہو گئے من شان اپنے معاملے سے، فاثرت ام مصطح فی مرتیا، ام مصطح جو ہے وہ اثرت کیا کہتے ہیں پھسلی، وہ پاؤں اٹک گیا نا فی مرتیا اپنی چادر میں، انہوں نے کہا تائیسا مصطح کا برا ہو، ان دی وجہ مسئلہ بنے ہیں۔ میں نے کہا ان سے بیس ما قلتی، بڑی بری بات ہے وہ جو آپ نے کہی ہے، اتصبین رجلا شہید بدرن، کیا تو گالی دے رہی ہے، برا بلا کہہ رہی ہے ایسے آدمی کو،
جو بدر میں حاضر ہوا تھا اس نے کہا اے ہنتا پگلی ولم تسمعی ما قال، کیا تو نے نہیں سنا جو اس نے کہا ہوا ہے؟ عائشہ نے کہا وقل تو، میں نے کہا ما قال، اس نے کیا کہا؟ فاخبرتنی، اس نے مجھے خبر دی بقول اہل الافک، اہل افک کی بات کے بارے میں۔ عائشہ نے کہا فاستدت مرضا علی مرضی، میں پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو گئی۔ لفظی ترجمہ میں بڑھ گئی بیماری میں، بیماری پر بیماری میں بڑھ گئی، مطلب یہ ہے کہ میری بیماری اور بڑھ گئی، ماڑی جی ہوش آئی سی، طبیعت سنبھلی سی جناب، پھر خراب ہو گئی۔ فلما رجعت الی بیتی، جب میں لوٹی اپنے گھر کی طرف، دخل علیہ رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فسلم، پھر آپ نے سلام کیا، ثم قال، پھر آپ نے کہا کیف تیکم، کیسی ہو؟ میں نے آپ سے کہا اتاذن لی، کیا مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اناتی ابویہ، کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں؟ عائشہ نے کہا وہ ارید ان استیقن الخبر من قبل ما، میں ارادہ رکھتی تھی کہ میں خبر کی تحقیق کروں یہ من قبل ما، ان کی طرف سے، مطلب یہ ایک گل پکی ہے کہ ہمیں کئی آندھی ہے، لوگوں کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے میرے ماں باپ کو بھی نہ پتہ ہو۔ عائشہ نے کہا فاذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دی۔ فقلت لأمی، پھر میں نے اپنی ماں سے کہا یا امتا، اے میری ماں، ماذا یتحدث الناس، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ عائشہ نے کہا یا بنیہ، نہیں بلکہ اس نے کہا سوری، حوینی علیہ، کہ ہلکا کر اپنے آپ کو اس معاملے کو۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لما کانت امراۃ قط وضیعۃ، کم ہی کوئی عورت ہوتی ہے، یا وضیعۃ، جو خوبصورت ہو آدمی کے ہاں، یحبھا لہا، آدمی اس سے محبت کرتا ہو، یحبھا، آدمی اس سے محبت کرتا ہو، لہا ذرائر، اور اس کے سوتنے بھی ہوں، الا کثرنا علیہ، مگر وہ بات بڑھا دیتی ہیں اس پہ، بہت زیادہ باتیں بناتی ہیں اس پہ۔ عائشہ نے کہا فقلت، پھر میں نے کہا سبحان اللہ، بڑی عجیب غالب آپ کر رہی ہیں، ادھر بندے بات کر رہے ہیں، آپ سوتنوں کی بات کر رہی ہیں۔ اوا لقد تحدث الناس بہذا، کیا لوگوں نے بات نہیں کی اس کے بارے میں؟ عائشہ نے کہا فبقیت تلک اللیلۃ، میں اس رات روئی حتی اصبحت، یہاں تک کہ میں نے صبح کی، لا یرکع لی دم، آنسو میرے تھم نہیں رہے تھے، ولا اختعل بنوم، اور نہ میں سو رہی تھی، نیند کا سرما ڈال رہی تھی، مراد سو رہی تھی۔ استعارۃ ان لا انام، نیچے لکھا ہوا ہے۔ ثم اصبحت، اب کی، پھر میں نے صبح کی میں رو رہی تھی، صبح کو بھی جناب ساری رات روندی رہی۔ عائشہ نے کہا وداع رسول اللہ، اللہ کے نبی نے بلایا علی ابن ابی طالب، علی کو، اسامہ کو، حین استلبس الوحی، جب وحی جو ہے وہ مؤخر ہو گئی، یسألہما، آپ ان سے پوچھ رہے تھے، ویستشیرہما فی فراق اہلہ، اور ان سے مشورہ لے رہے تھے اپنے گھر والوں سے جدا ہونے کے بارے میں۔ عائشہ نے کہا فما اسامہ، تو رہا اسامہ، فاشار علی رسول اللہ بالذی یعلم، اس نے اشارہ کیا اللہ کے نبی پہ، بالذی، اس بات کا، یعلم، جو وہ جانتے تھے، من برات اہلہ، یعنی ان کے گھر والوں کا بری ہونا، وبالذی یعلم لہم فی نفسہ، اور اس بات کے بارے میں جو وہ ان کے لیے جانتے تھے فی اپنے دل میں، ٹھیک ہے، یعلم لہم فی نفسی۔ اسامہ نے کہا اہلو کا ولا نعلم الا خیرا، جہاں تک آپ کے گھر والوں کی بات ہے ہم نہیں جانتے مگر خیر ہی۔ اور رہے علی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لم یضیق اللہ علیک والنساء سواہا کثیر، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی، عورتیں اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں، تو یہ چھوڑ دے تو زیادہ مسئلہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے نا، واسل الجاریہ تصدق، اور آپ لونڈی سے پوچھیں وہ آپ کی تصدیق کرے گی، ٹھیک ہے، اور صحیح ہے۔ اچھا، اب جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا اس پہ، وہ ادھر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ والی جو بات ہے لونڈی کون سی ہے، یہ بریرہ ہے۔ اب آگے دیکھیں، عائشہ نے کہا اللہ کے نبی نے بلایا بریرہ کو، فدعا رسول اللہ بریرہ، فقال، آپ نے کہا اے بریرہ حل رہی تھی من شیء یریبک کی، کیا تو نے کوئی چیز دیکھی ہے جو تجھے شک میں ڈالے؟ انہوں نے کہا قالت لو بریرہ، بریرہ نے آپ سے کہا والذی بعثک بالحق، ما رأیت علیہ امرن، میں نے اس پر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ تو کبھی بھی، اغمسو، یہ غمس یغمس میرا خیال باب ہے، یہ غمس یغمس ہے، جس پر میں عیب لگاؤں، غیر انہا جاریۃ حدیثۃ سنی، علاوہ اس بات کے کہ یہ لڑکی ہے 9 عمر، تنام وانا جین یا لیا، گھر کے اپنے گھر والوں کے آٹے سے یہ سو جاتی ہے، آٹا گوندھ کے رکھ دیندی ہے، فتح الداجن، گھر کی پالتو بکری آتی ہے، فتح کو وہ کھا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والے وہ کہتے ہیں کہ بریرہ جو ہے یہ واقعہ کب کا ہے، 5 یا 6 ہجری کا، ٹھیک ہے، اور بریرہ جو ہے
وہ جناب فتح مکہ کے بعد حضرت عائشہ اس کو خرید کے آزاد کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر کدھر آ گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں بھی اشکال ہے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض جو ہے نا وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، بعض لکھی ہوئی ہے کہ اس میں کیونکہ یہ ڈیٹوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی جو ڈیٹ یہاں پہ مینشن ہے نا کہ یہ فلاں غزوے میں پیش آیا تھا، یہ غزوات سارے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ممکن ہے کہ یہ ٹھیک ہے پہلے کی بات ہو، یا بریرہ والا مسئلہ جو ہے نا وہ پہلے والا ہو، اور اس کو تاریخ کے کیا کہتے ہیں آگے پیچھے بیان کرنے کی وجہ سے وہ کہیں اور ایڈجسٹ اس کو ہو گیا ہو، تو اس طرح جو ہے نا بعض لوگوں نے ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے کہتے ہیں اب چونکہ وہ مسئلہ تھا، کہتے ہیں ولا اللہ کانت تخدم عائشہ حین دن قبل شرائیہ او کانت اشترتھا وخرت اتقاء الی بعد الفتح، لعلہ شاید کہ یہ حضرت عائشہ کی خدمت کرتی تھی تب، خریدنے سے پہلے کی بات ہے، یا انہوں نے اس کو خریدا ہوا تھا لیکن اس کی آزادی کو مؤخر کیا تھا، یہ انہوں نے یہ ادھر گول مول یہاں پہ بات کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی شروعات پڑھنی ہے اور اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹائم آپ کا اوپر ہو گیا ہے، تو نیکسٹ سبق میں ہم تھوڑا سا پھر آگے پڑھیں گے، یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے، قالت انہوں نے کہا، عائشہ نے کہا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یومی، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اسی دن، اپنے اس دن، فاستعذر من عبداللہ ابن ابی، آپ نے ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے مدد مانگی عبداللہ بن ابی سے، مطلب یہ کہ عبداللہ بن ابی میرے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی میری مدد کرے، اور ایک یہ کہ آپ نے عذر طلب کیا، معذرت چاہی، یہ نمبر 12 میں لکھا ہوا، بھائی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مدد والا ہے نا، وکیل امانا من ینصرنی، یہ ترجمہ یہ نمبر 12 میں، من عبداللہ ابن ابی وهو علی المنبر، اور آپ ممبر پہ تھے، آپ نے کہا یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل، کون میری مدد کرے گا ایک ایسے آدمی سے، قد بلغنی اذاہ، مجھے جس کی تکلیف پہنچی ہے، فی اہلی، میرے گھر والوں کے بارے میں، یہ کون جو ہے نا کیا کہتے ہیں من یعذرنی، کون مجھے معذور سمجھے، مطلب اب یہ ترجمہ کر سکتے ہیں یہ کون میری مدد کرتا ہے، واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اپنے گھر والوں پہ مگر خیری، وما يدل علی اہلی الا وما يدخل علی اہلی الا معیہ، اور وہ بندہ میرے گھر میں نہیں آیا مگر میرے ساتھ ہی۔ عائشہ نے کہا فقام سعد، سعد کھڑے ہوئے، اخو بنی عبد الاشل، بنو عبد الاشل والے جو ہیں، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ آذر کا، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، فإن كان من الأوس، اگر وہ اوس میں سے ہے، ضرب تو ہوگا، میں اس کی گردن ماروں گا، وإن كان من إخواننا من الخزرج، اور اگر وہ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہے، امرتنا، آپ ہمیں حکم دے دیں، ففعلنا امرا کا، ہم آپ کا جو معاملہ ہے وہ کریں گے، یعنی آپ کا جو حکم ہے اس کو پورا کریں گے۔ عائشہ نے کہا وقام رجل من الخزرج، خزرج کا ایک آدمی کھڑا ہوا، وکانت ام حسان، اور ام حسان بنت عمی ہی، اس کے چچا کی بیٹی تھی، من فاقدی، خاندان میں سے، مطلب یہ کہ خاندان میں سے تھا لیکن خاندان میں اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں خاندان میں بڑا تھا، اس کو چچا کہا جاتا تھا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کوئی اپنا قریبی عزیز اور بزرگ ہم کہہ دیتے ہیں چاچا یار میرا تایا میرا ماما ہے، حالانکہ وہ سگا نہیں ہوتا۔ وہ ہوا سعد بن عبادہ، اور یہ سعد بن عبادہ ہیں، وہ سید الخزرج، یہ خزرج کے جو ہے نا یہ سردار ہیں۔ اور یہ والی جو بات ہے نا اس کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ وہ تو غزوہ احزاب میں شہید ہو گئے تھے، تو پھر یہ کدھر سے نکل آئے بعد میں، یہ تو بعد کی بات ہے، تو اس کا بھی بعد نے یہ کہا ہوا وہی جواب ہے کہ بھئی چیزیں جو ہے نا جو ڈیٹیں ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، ان میں کمی بیشی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ واقعہ پہلے کا ہو اور اس وقت وہ زندہ ہوں، یہ بہرحال اس کا جواب دیا گیا۔ قالت عائشہ نے کہا وکان قبل ذالک رجل صالح، اس سے پہلے وہ نیک آدمی تھا، ولیکن احتملت الحمیۃ، لیکن غیرت اس پر غالب آ گئی،
اس نے کہا سعد سے کذبت لامر اللہ، ٹھیک ہے، ابن معاذ نے کہا تو نے جھوٹ کہا اللہ کی قسم، لا تقتلو تو اس کو نہیں قتل کرے گا، ولا تقدر ولا قتلی اور نہ تو قدرت رکھے گا اس کی قتل پہ، ولو کان من رأتک اگر وہ تیرے قبیلے میں سے ہوتا، ما احببت ان یقتل تو پسند نہ کرتا کہ اس کو قتل کیا جائے، فقام اسید بن حضیر کھڑے ہوئے، وہ ابن ام سعد و سعد کے چچا کے بیٹے تھے، باتیں نہیں کریں بھی دھیان سے سنیں، انہوں نے کہا سعد بن عبادہ سے کذبت لامر اللہ، ٹھیک ہے، تو نے جھوٹ کہا اللہ کی قسم، لنقتلنہ ضرور ہم اس کو قتل کریں گے، فإنک منافق تو منافق ہے، تجادل عن المنافقین منافقین کے بارے میں منافقین کی طرف سے جھگڑا کرتا ہے۔ عائشہ نے کہا فصار الحیان دونوں قبیلے بھڑک اٹھے، اوس اور خزرج، حتی ہموا ان یقتتلوا یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ لڑائی کریں، وہ رسول اللہ قائم علی المنبر اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے تھے۔ عائشہ نے کہا فلم یزل رسول اللہ یخفضہم ہمیشہ اللہ کے نبی ان کو پست کرتے رہے یعنی چپ کراتے رہے، حتیٰ سکت ہو یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا، وہ سکت اور آپ خاموش ہو گئے۔ اب یہ مسئلہ بنا، لڑائی ہونے لگی تھی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس معاملے کی وجہ سے۔ عائشہ نے کہا فبقیت یوم ذالک کلہ سارا دن میں روتی رہی، لا یرقع لی دم میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، آنسو نہیں تھمتا تھا، ولا اقتعل بنوم سرما میں نیند کا نہیں ڈالتی تھی، سوتی نہیں تھی میں۔ عائشہ نے کہا وصبح ابوائی عندی اور میرے ماں باپ نے میرے پاس صبح کی یعنی اگلے دن صبح کے وقت آئے، یہ وقت بقیت لیلتین و یوما جب کہ میں روئی 2 راتیں اور 1 دن یعنی 2-3 دن ہو گئے میں رو رہی ہوں۔ لا اقتحل بنوم ولا یرقع لی دم نہ نیند آ رہی ہے نہ میرے آنسو تھم رہے، حتیٰ انی لا ظن یہاں تک کہ میں سمجھ رہی تھی ان البکا فالق کا بھی رونا جو ہے یہ میرے جگر کو پھاڑنے والا ہے، ایسے جیسے میں مر جاؤں گی۔ فبینا ابوایا جالسان عندی اس دوران کہ میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وان آپ کی اور میں رو رہی تھی۔ پس آذنت علی امرأۃ من الانصار انصار کی ایک عورت نے اجازت مانگی مجھ پر، فاذنت لها میں نے اجازت دے دی، فجلس وہ شروع ہوئی تب کی مائی وہ میرے ساتھ رونے لگی۔ عائشہ نے کہا فبینا نحن علی ذلک اس دوران کہ ہماری یہی کیفیت تھی، دخل رسول اللہ کے نبی علیہ ہمارے پاس آئے، فسلم آپ نے سلام کیا، ثم جلس پھر آپ بیٹھ گئے، قالت عائشہ نے کہا ولم یجلس عندی اور آپ میرے پاس بیٹھے نہیں بیٹھے تھے، منذ قیل ما قیل جب سے کہی گئی جو بات کہی گئی، قبلہا اس سے پہلے، وقد لبث شہرا اور آپ 1 ماہ ٹھہرے تھے، لا یوحی الیہ فی شأن بشیء آپ کی طرف میرے معاملے میں کوئی بھی وحی نہیں کی جاتی تھی۔ عائشہ نے کہا فتشہد رسول اللہ حین جلس اللہ کے نبی نے تشہد پڑھا جب آپ بیٹھے، ثم قال پھر آپ نے کہا اما بعد یا عائشہ اے عائشہ انہ بلغنی ان کی کذا و کذا تیری طرف سے مجھے فلاں فلاں بات پہنچی ہے، فإن کنت بریۃ اگر تو بری ہوگی، فسیبرئک اللہ ان قریب اللہ تجھے بری کر دے گا، وإن کنت الممت بذنب اور اگر تو نے گناہ کا قصد کیا ہے، فاستغفر اللہ تو اللہ سے استغفار کر، وتوب الیہ رجوع کر، فإن العبد اذا اعترف جب بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے، ثم تاب پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ قالت عائشہ نے کہا فلما قضا رسول اللہ مقالتہ جب اللہ کہ نبی نے اپنی بات پوری کی، قال صدمی میرے آنسو جو ہیں وہ تھم گئے، حتی ما احس منہ قطرۃ یہاں تک کہ میں ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ فقلت لابی پھر میں نے اپنے باپ سے کہا عجیب رسول اللہ کے نبی کو جواب دیں، انی میری طرف سے یہ میرے بارے میں فیما اس بات کے بارے میں کالا جو انہوں نے کہی ہے۔ میرے باپ نے کہا واللہ ما ادری اللہ کے ساتھ میں نہیں جانتا، ما اقول لرسول اللہ پیغمبر سے میں کیا کہوں۔ فقلت لامی پھر میں نے اپنی ماں سے کہا عجیب رسول اللہ کے نبی کو جواب دو، فیما قالا اس بات کے بارے میں جو انہوں نے کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا قالت امی واللہ ما ادری میں نہیں جانتی، ما اقول لرسول میں کیا بات کروں۔ فقلت پھر میں نے کہا وانا جاریۃ حدیثۃ سنی اور میں 9 عمر لڑکی تھی، لا اقرأ من القرآن کثیرا قرآن میں سے بہت زیادہ نہیں پڑھتی تھی، انی واللہ لقد علمت
لقد سمعتم ھذا الحدیث، ٹھیک ہے. فقلت وانا جاریۃ حدیثۃ السن، اچھا لا اقرأ من القرآن کثیرا، میں قرآن زیادہ نہیں پڑھتی ہوں. انی واللہ لقد علمت، اللہ کی قسم یقیناً میں جانتی ہوں. لقد سمعتم ھذا الحدیث، یقیناً تم نے یہ بات سنی. حتی استقر فی انفسکم، یہاں تک یہ تمہارے نفسوں میں ٹھہر گئی، دلوں میں پختہ ہو گئی. وصدقتم بھی، اور تم نے یہ بات مان لی، تصدیق کر دی. فلا ان قلت لکم، اگر میں تم سے کہوں انی بریۃ، میں بری ہوں، لا تصدقونی، تم میری تصدیق نہیں کرو گے، میری بات نہیں مانو گے. ولا ان اعترافت لکم، اور اگر میں تمہارے لیے اعتراف کر لوں بامر، بات کا. واللہ یعلم، حالانکہ اللہ جانتا ہے، انی منہ بریۃ، میں اسے بری ہوں. لا تصدقونی، تم ضرور میری تصدیق کرو گے. اتنی بات یہ پختہ ہو گئی ہے، اگر میں کہوں میں نے کام کیا تم مان لو گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نہیں کام کیا تم نہیں مانو گے. فواللہ لا اجد لی ولکم مثلا، بخدا میں اپنے لیے تمہارے لیے کوئی مثال نہیں پاتی سوائے یوسف کے باپ والی. جیسے اس نے کہا تھا جب وہ پریشان تھا، ہی نہ قال فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. ثم تحولت، تو پھر میں پھری، وسجات والا فراشی، میں بستر پر لیٹ گئی. واللہ یعلم انی حینئذ بریۃ، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں انی حینئذ بریۃ وان اللہ مبرئ ببراتی، یا مبرئی ببراتی. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، مبرئ ببراتی، میری برات کے ساتھ برات کا اظہار کرے گا، یا مبرئی، مجھے بری کر دے گا میری برات کے ساتھ. ولیکن واللہ، لیکن اللہ کی، بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ مطلب یہ کہ وہ لیٹ گئی، پھر اس نے نا ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں بری ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری برات کر دے گا. لیکن واللہ ما کنت اظن، لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ ان اللہ منزل فی شانی وحیا، اللہ تعالیٰ اتارنے والا ہے میرے معاملے کے بارے میں کوئی وحی، یتلا، جو پڑھی جائے گی. لشانی فی نفسی کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بامر، میری شان، میرا معاملہ اپنے بارے میں وہ زیادہ حقیر تھا بنسبت اس کی کہ اللہ تعالیٰ بات کرے میرے بارے میں کسی امر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے میرے بارے میں. مطلب یہ کہ میں ایسا سوچ نہیں سکتی تھی. ولیکن کنت ارجو، لیکن میں امید رکھتی تھی، این یرا رسول اللہ فی النوم، یہ یرا رسول اللہ، اللہ کے نبی کو دکھایا جائے گا نوم میں، رویا کوئی خواب. یبرئنی اللہ بہا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے بری کرے گا. فواللہ، اللہ کی قسم، رام رسول اللہ مجلسہ، آپ نے اپنے مجلس کا قصد نہیں کیا کہ ختم کرنے کا، یا الگ نہیں ہوئے، اے ما فارق، جیسا کہ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ اپنے مجلس کا قصد نہیں کیا، مطلب الگ نہیں ہوئے. ولا خرج احد من اہل البیت، اور گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں نکلا تھا. انزل علیہ، یہاں تک یہاں پر وہی اتاری گئی. فاخذہ ما کان یاخذ من البرہا، بس آپ کو آ لیا جو آپ کو آتی تھی، من البرہا، سختی. حتی انہ لیتحدر من العرق مثل الجمان، یہاں تک کہ ٹپکنے لگا آپ سے پسینہ موتیوں کی طرح. وہ فی یوم شاتن، اور آپ جو ہیں وہ سردی والے دن میں تھے، ٹھنڈے دن میں تھے. من ثقل القول، اس بات کے بوجھ کی وجہ سے، اللہ انزل علیہ، جو آپ پہ اتارے گئی. یعنی وہی کے وقت جو کیفیت آپ کی ہوتی تھی، وہ کیفیت آپ کی شروع ہو گئی. عائشہ نے کہا فسر یا رسول اللہ وہ یضحکو، یہ کیفیت آپ سے دور کی گئی اور آپ ہنس رہے تھے. فکانت اول کلمۃ تکلم بہا ان قال، پہلی بات، پہلا کلمہ جو آپ بولے وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا اے عائشہ، ام اللہ، رہا اللہ تعالیٰ، فقط براکی، اللہ تعالیٰ نے تجھے بری کر دیا. عائشہ نے کہا فقالت لی امی، میری ماں نے مجھ سے کہا، قومی لی، آپ کی طرف کھڑے ہو جاؤ. فقلت، میں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا قوم الیہ، میں نہیں کھڑی ہوں گی. فإنی لا احمد الا اللہ، میں تعریف نہیں کرتی مگر اللہ تعالیٰ کی. عائشہ نے کہا وانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کیا، ان الذین جاؤوا بالافک العشر الآیات، 10 آیتیں. ثم انزل اللہ ھذا فی براتی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا میری برات کے بارے میں. ابو بکر صدیق نے کہا وکان ینفق علی مصعب ابن اساسہ، اور وہ مصعب پر خرچ کرتے تھے، لقرابتہ منہ، اس کی ان سے قرابت، یہ رشتہ داری کی وجہ سے، وفقری، اور ان کے فقر کی وجہ سے، بھی رشتہ دار ہے، قریبی ہے، اور یہ محتاج ہے. کیا کہا ابو بکر نے واللہ، اللہ کی قسم، لا انفق علی مصعب شیئا ابدا،
میں مصطفیٰ پر کوئی بھی چیز کبھی بھی خرچ نہیں کروں گا۔ بعد الذی قال لعائشہ ما قال، بعد اس کے کہ اس نے عائشہ کے لیے وہ بات کی ہے جو اس نے کہی ہے۔ فانزل اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کیے، ولا یأتلی اولو الفضل منکم، فضل والے مال والے قسم نہ اٹھائیں تم میں سے، الی قول غفور الرحیم۔ اور سورہ نور آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، اور اس میں ساری تفصیلات بھی یہ آپ نے تو تفسیر پڑھی ہوئی ہے، فتح القدیر پڑھی تھی نا۔ ابو بکر صدیق نے کہا بلا واللہ، کیوں نہیں اللہ کی قسم، انی لا احب، بے شک میں پسند کرتا ہوں، ان یغفر اللہ لی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ فرجع الی مصطفیٰ النفقہ التی کان ينفق علیہ، تو انہوں نے لوٹایا مصطفیٰ کی طرف وہ خرچہ جو وہ خرچ کرتے تھے اس پہ۔ وقال، اور انہوں نے کہا واللہ لا انزعها منه ابدا، کبھی بھی میں ان سے یہ چھینوں گا نہیں، واپس نہیں لوں گا۔ عائشہ نے کہا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش، اور اللہ کے نبی نے زینب سے بھی پوچھا تھا ان امری، میرے بارے میں، میرے معاملے کے بارے میں۔ آپ نے زینب سے کہا تھا ماذا علمت، کیا تو جانتی ہے، اور رہی تھی، یا تو نے کیا دیکھا، تجھے کوئی خبر ہے اس حوالے سے، یا عائشہ کے حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اہم سمعی و بصری، میں اپنی نگاہ اور اپنے کان کو میں بچاتی ہوں۔ واللہ ما علمت الا خیرا، میں نہیں جانتی مگر خیری۔ عائشہ نے کہا بھائی اللہ، یہی وہ عورت تھی تو سامعینی جو میرا مقابلہ کرتے تھے ازواج نبی میں سے، من ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فعصمہ اللہ بالورع، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا تقوی کی وجہ سے۔ عائشہ نے ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ نے کہا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بتاؤ ان کو، باہر یہ باہر والوں کو شور نہیں کر رہے تھے۔ وَتَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، اور ان کی بہن حمنہ شروع ہوئی، وہ اس کے لیے جھگڑا کر رہی تھی، لڑائی کر رہی تھی۔ فَهَلَكَتْ فِي مَنْ هَلَكَ، وہ ہلاک ہو گئی ان میں جو ہلاک ہوئے۔ ابن شہاب نے کہا فَهَذَا الَّذِي، ابن شہاب نے نا بیان کیا نا یہ ساری حدیث، کہ 4 لوگوں نے مجھے حدیث بیان کی، یاد ہے نا، وہ ہر ایک نے ایسے ایسے ٹکڑا بیان کیا، میں نے اس کو کمبائن کر دیا، شروع میں نے بات کی تھی۔ فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ، یہ وہ بات ہے جو مجھے پہنچی ان گروہ کی حدیث میں سے۔ ثم قال، اور پھر عروہ نے کہا، عائشہ نے کہا واللہ ان الرجل الذي قیل له ما قیل، اللہ کی قسم بے شک وہ آدمی جس کے لیے بات کی گئی جو کی گئی، لیقول، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، بڑے تعجب کی بات ہے۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، ما کشفت، میں نے نہیں برہ نہ کیا، من کانا فی انسا، کسی عورت کے پہلو میں سے، یا کسی عورت کا پہلو میں نے کبھی برہنہ نہیں کیا، یا کبھی کپڑا نہیں اتارا کسی عورت کے پہلو سے، تو کبھی بھی چاہ جائے کہ میں کسی عورت کے پاس جاؤں۔ عائشہ نے کہا ثم قتل بعد ذلک فی سبیل اللہ، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں وہ بندہ قتل کر دیا گیا، وہ شہید کر دیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہے وہ واقعہ جو کیا کہتے ہیں واقعہ افق اہل سنت کی کتابوں میں، اور جو ہم سمجھتے ہیں۔ چلیں جی پڑھیں کہ میں نہیں پڑھنا ہے؟ ایک اور سند سے یہ حدیث ہے، سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، تیاری کر کے نہیں نہ آئے کہ آپ پڑھیں آپ پڑھیں، میں ہی پڑھ دیتا ہوں بھائی۔ اخبرنا معمر عن الزہری، ہمیں خبر دی معمر نے زہری سے، انہوں نے کہا قال علی الولید بن عبد الملک، مجھ سے ولید بن عبد الملک نے کہا ابلغ کا ان علی کان فی من قذف عائشہ، کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ علی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے عائشہ پر تہمت لگائی؟ میں نے کہا نہیں جی۔ ولیکن قد اخبرنی رجلان من قومک، لیکن مجھے 2 بندوں نے تمہاری قوم میں سے خبر دی ہے، ابو سلمہ عبد الرحمن و ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث، جن کا نام ابو سلمہ عبد الرحمن ہے اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث ہے۔ کیا خبر دی ہے؟ کہ عائشہ قالت لہما، عائشہ نے ان دونوں سے کہا تھا کہ کان علی مسلما فی شانیہ، حضرت علی جو ہے نا وہ سلامتی والے تھے، بچا لیے گئے، فی شانیہ ان کے معاملے میں، مطلب یہ کہ حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی، وہ بس کرنے ہی والے تھے، جیسے انہوں نے اشارہ دیا وہ بچا لیے گئے۔ ٹھیک ہے، ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا جاتا ہے، اور ایک دو ترجمے اور بھی کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر انہوں نے پتہ نہیں لکھے ہیں یا کہ نہیں لکھے ہوئے۔ اچھا انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر مسلمان بھی آتا ہے، اچھا مسلمان بھی آتا ہے، ای ساکنن فی شانیہ کان علی مسلمان،
یعنی ان کے معاملے میں وہ ساکنن ٹھہرنے والے تھے، اور بعد نے مسلمن پڑھا ہوا ہے، اچھا بعد نے مسیئن پڑھا ہوا ہے، کان علی مسیئن پیشان، یا برے طرز عمل والے تھے ان کے معاملے میں، یعنی چلے بارن آگے حدیث ہے ایک اور سند سے، حدثنی مسروق بن الاجدع قال حدثتنی ام رومان و یوم عائشہ، مجھے بیان کی ام رومان نے جو کہ عائشہ کے میں، انہوں نے کہا بین انا قاعدۃ انا و عائشہ، ایک دفعہ اس دوران کہ میں اور عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب یہ جو واقعات ہیں نا، یہ چونکہ کافی دیر کے بعد ہیں، اس کی بعض جزئیات میں تعارض ہوتا ہے، بعض جزئیات میں تعارض ہوتا ہے، تو اس میں میرا خیال امکان ہے کہ بندہ غلطی کر لے، بھول جائے۔ اب چونکہ ہم نے یہ سمجھنا ہوتا ہے اگر نہیں بھی امکان نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، اس کے توجیہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس میں تطبیق دے دو، ایسے کر لو ایسے کر لو، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے تطبیق ہی دینی ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جزئیات ہیں، اب جزئیات میں اگر اختلاف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوورآل جو واقعہ ہے وہ غلط ہے، یا وہ واقعہ ہے ہی نہیں سرے سے، سمجھ آئیے بات ہے؟ ہاں جی، دو بندے کہتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے گھر کے سامنے سے میں گزرا، یہ دو لوگ لڑ رہے تھے، دروازہ بند تھا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے میں گزرا، دو لوگ لڑ رہے تھے، دروازہ کھلا تھا۔ اچھا اب یہ دروازہ کھلا ہو یا بند ہو، جو بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ گھر کے سامنے بندے لڑے نا، یہ بات تو ثابت ہو گئی نا جو مین ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو، اب دروازے کے پیچھے پڑ جاتے ہو، دروازہ بند تھا یا کھلا تھا، سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات پہلے پیش ہے یا کہ اس کو زیر بحث لے کر آتے ہو، بھئی اس کی اہمیت نہیں ہے، وہ ضمن میں بات آ گئی نا، ضمنی چیز کو چھوڑ دیں آپ۔ اب اس میں یہ دیکھیں ادھر کیا تھا، عائشہ گئی یہ وہ فلانڈنگ سارا، اب یہاں پہ کیا ہے، بین انا قاعدۃ انا و عائشہ، اس دوران کہ میں اور عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں، کون بیان کر رہا ہے، ام عائشہ، عائشہ کی ماں بیان کر رہی ہیں۔ عید ولجت امراۃ من الانصاری، جب انصار کی ایک عورت داخل ہوئی، اس نے کہا فعل اللہ بفلان، اللہ فلان کے ساتھ ایسے ایسے کرے، وفعل اور ایسا ایسا کرے۔ ام رومان نے کہا وما ذاک، کیا مسئلہ، اس نے کہا ابنی فیمن، میرا بیٹا بھی ان میں ہے، حدثا جنہوں نے بات کی ہے۔ ام رومان نے کہا وما ذاک، کیا بات ہے، اس نے کہا قضا و قضا، ایسے ایسے۔ عائشہ نے کہا سمع رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سنی ہے، اس نے کہا نام ہاں۔ عائشہ نے کہا ابو بکر نے بھی، وہ ابو بکر، اور ابو بکر نے بھی سنی ہوئی ہے، اس نے کہا ہاں۔ فغرت مغشیاً علیہ، وہ گر گئی، بیہوش ہو گئی۔ فما افاقت الا وعلیہما بنافذ، وہ ہوش میں نہیں ہوئی مگر ان کو بخار چڑھا ہوا تھا، بنافذ کب کبھی کے ساتھ۔ اب یہ والی جو بات ہے اور پیچھے والی بات ہے جناب کہ حضرت عائشہ نے چھٹی لی اور اجازت مانگی اور پھر ادھر گئیں، پوچھا یہ وہ، یہ دونوں برعکس ہیں، برعکس ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ ہاں، اور ظاہراً یہی لگ رہا ہے نا۔ اب اس میں یہ تطبیق دیں بھی تو بھائی تکلف کریں کہ بھائی نہیں، دوبارہ پھر ادھر بیٹھی ہوں گی تو پھر عورت آ گئی تو پھر آگے جو ہے نا جو ہے پھر وہ ایسا بیہوش ہو گئی، یہ وہ بے ایسے تکلف کرنے والے کون ہیں؟ جب پہلے ہی پتہ چل گیا ابھی ایسا مسئلہ، بندہ رو رو کے اب دوبارہ بیہوش تو نہیں نہ ہوگا کہ ہوگا؟ ایک عورت دا ابا مر گیا ہے، منڈے دا ابا مر گیا اور روندا پہ 2-3 دن ہو گئے ہیں، ہاں کیا کہتے ہو؟ 3 دن رو رو کے بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہے، باپ آ کے پھر کہتے ہو سانوں پتہ چلے ابا مر گیا ہے، وہ بیہوش ہو جائے گا پھر، یہ عجیب سی بات ہے۔ بہرحال فطرحت علیہ ثیابا، میں نے اس پہ اس کا کپڑا ڈال دیا، فغطی تو میں نے اس کو ڈھانپ دیا، فجاء نبی، پھر اللہ کے نبی آگے، اس نے آپ نے کہا ما شأن حدیث کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اخذتھا الحمى بنافذ، اس کو بخار چڑھ گیا ہے کب کبھی کے ساتھ، کانپ رہی ہے۔ آپ نے کہا لعل فی حدیث تحدث، شاید اس بات کی وجہ سے جو بات کی گئی ہے۔ ام رومان نے کہا نام ہاں۔ فقعدت عائشہ، عائشہ بیٹھ گئی، اس نے کہا واللہ لئن حلفت، اگر میں قسم اٹھاؤں، لا تصدقونی، تم میری تصدیق نہیں کرو گے، ولئن قلت، اور اگر میں کہہ دوں لا تعذرونی، تم مجھے جو ہے نا تعذرونی لکھا ہوا ہے، اچھا نہیں تعذرون ٹھیک ہے، تم میرا عذر نہیں مانو گے، ما صلی بمثلہ کو، میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ یعقوب و بنی، جیسا کہ یعقوب اور اس کے بیٹے تھے، واللہ المستعان ولا ما تصفون، پریشانی میں انہوں نے بھی کہا تھا میں بھی کہہ رہی ہوں۔ عائشہ نے کہا فن سارا پھر وہ پھر فن سارا بیان کون کر رہی ہیں؟ ام رومان بیان کر رہی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے کہا فن سارا پھر آپ پھرے، ولم یقل لی شیئا، آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، فنظر اللہ عذر، اللہ تعالیٰ نے اس کا عذر اتار دیا۔ قالت بحمد اللہ لا بحمد احد ولا بحمدک، پھر عائشہ نے کہا اللہ کی تعریف کے ساتھ
میں یہ بات کرتی ہوں، نہ کہ کسی اور کی تعریف کے ساتھ اور نہ ہی آپ کی تعریف کے ساتھ. تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. اب اس کے بارے میں یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، وہ بتانے کے لیے امام بخاری یہاں پہ اگلی حدیث لے کر آگئے. ان عائشہ کان تقرأ، حضرت عائشہ پڑھتی تھی اس تعلقونہ بألسنتکم، اس تعلقونہ وتقول، اور وہ کہتی تھی الولق الکاذب، ولق کا معنی جھوٹ ہے، اس تعلقونہ یعنی جب تم جھوٹ بول رہے تھے اس بات کا اپنی زبانوں کے ساتھ. قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اذ تعلقونہ. ابن ابی ملیکہ نے کہا وکانت عالم من غیرها بذلک، وہ زیادہ جانتی تھی اپنی غیر سے بذلک اس کے بارے میں، لأنه نازل فیہا، کیونکہ یہ آیت انہیں کے بارے میں نازل ہوئی تھی. عائشہ سے مروی ہے ان ہشام بن ابیہ، ہشام نے کہا ذهبت اصب حسانہ عند عائشہ، میں شروع ہوا، حسانہ بھی پڑھتے ہیں حسانین بھی پڑھ لیتے ہیں نا، مصرف غیر مصرف جو بھی توجیہ آپ نے کرنی ہے. میں حسان کو برا بلا کہہ رہا تھا عائشہ کے بعد. عائشہ نے کہا لا تسبوا، برا بلا مت کہہ، فإنه كان ينافع الرسول اللہ، یہ پیغمبر سے دفاع کیا کرتا تھا. عائشہ نے کہا استاذن النبی فی حجاء المشرکین، اس نے پیغمبر سے اجازت مانگی مشرکین کی حجب، برائی بیان کرنے کے بارے میں. آپ نے کہا کیف بنسبی، کیسا کرے گا میرے نسب کے بارے میں، میرے نسب کے ساتھ کیسا کرے گا تو معاملہ، وہ خاندان کو گالی دے گا میں بھی آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں فلاں خاندان برا ہے تو اس میں سارے افراد آتے ہیں، جب فلاں خاندان کتا ہے تو اس میں افراد بھی آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا لأصلنک منہم، میں ضرور بے ضرور آپ کو ان میں سے نکال لوں گا، کما تسل الشعرۃ من العجین، جیسا کہ بال کو آٹے سے نکال لیا جاتا ہے. آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے. اے اللہ کے نبی میں اس طرح بات کروں گا اور جانچ کیا کہتے ہیں پرکھ کے ناپ تول کے ساتھ میں بات کروں گا. میرے الفاظ اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ اس میں سبھی افراد آ جائیں اور آپ بھی آ جائیں. محمد نے کہا حدثنی عثمان بن فرقد سمیعۃ ہشام بن نبی قال سببت حسانہ وکان ممن کثر علیہ، اور میں نے حسان کو برا بلا کہا. ایک اور سند سے جب یہ بات ایسے آتی ہے اس میں یہ بھی ہے، اور وہ ان میں سے تھا کثر علیہ جنہوں نے بڑی باتیں کی تھی عائشہ پہ، بنائی تھیں. مسروق سے مروی ہے ایک اور سند سے، انہوں نے کہا دخلت علی عائشہ، میں عائشہ کے پاس گیا، وعندہ حسان بن ثابت، اور ان کے پاس حسان بن ثابت تھے، ینشدها شعرا، ان کو وہ شعر جو ہے نا وہ سنا رہے تھے، یشبب بابیات لہو، اور وہ اپنے اشعار کے ساتھ تشبیب کر رہے تھے. تشبیب عورتوں کے بارے میں کوئی بات کرنا شعر کے شروع میں، غزل وغیرہ سے متعلق جو بات ہوتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے نمبر 10 میں، ہوا ذکر شاعر ما یتعلق بالغزل ونحوہ، عورتوں کے حوالے سے جو بات ہے نا اشعار کے شروع میں. اور اس میں یہ تھا حسان رضان ما تظن بریبۃ وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، حسان و پاک دامن ہے، رضان و باوقار عورت ہے، ما تظن اس پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی، بریبۃ کسی کیا کہتے ہیں شک شبہ والی بات کے ساتھ یا تہمت کے ساتھ اس کو متہم نہیں کیا جا سکتا. وہ تصبح، اور وہ صبح کرتی ہے، غرسا وہ غافل ہوتی ہے، من لحوم الغوافل، غافل عورتوں کے گوشتوں سے، یعنی دوسروں کے وہ جو ہے نا پیچھے سے عیب نکالنا، ان کی چغلیاں کرنا، یہ وہ عمل نہیں کرتی. اس طرح کی وہ عورت ہے. ای جائیات لا تغتاب الناس، یہ نمبر لکھا ہوا ہے نمبر 11 میں. اذ لو کانت مغتابۃ لکانت آکلۃ من لحم اخیہا فتکون شبعانہ. عائشہ نے ان سے کہا لاکنک لست کذالک، لیکن تو ایسا نہیں ہے، تو بڑیاں گلاں کیتیاں سن. مسروق نے کہا میں نے ان سے کہا لیما تازانی لہو ان یدخل علیک، آپ کیوں اجازت دیتی ہیں. یہ لیما تازنی ہے، لیما تازنین بھی آتا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیما تازنین، آپ کیوں اجازت دیتی ہیں اس کو ان یدخل علیک کہ وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اجازت ہی نہ دیں اس طرح کے بندے کو. وقد قال اللہ تعالیٰ، جب کہ اللہ نے یہ کہا والذی تولی کبرہ منہم، وہ جو ان میں سے بڑی بات کا والی بنا تھا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. تو یہ بندہ تھا نا، تو یہ آیت حالانکہ اس کے بارے میں نہیں، تو انہوں نے وہ بول دیا. اور عائشہ بھی چپ رہی. انہوں نے کہا وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْأَعْمَىٰ، کون سا عذاب جو ہے وہ زیادہ سخت ہے اندھے پن سے. تو بھائی اگر اس نے باتیں کی ہیں تو اس کو بڑا عذاب اس کو بھی ملا ہے، اور یہ نبینہ ہو گیا. فقالت، پھر انہوں نے ان سے کہا میں اجازت اس لیے دیتی ہوں، کیونکہ انہ کان ینافع او یحاجی عن رسول اللہ، یہ دفاع کرتا تھا یا برائی بیان کرتا تھا اللہ کے نبی کی طرف سے آپ کے مخالفین
یعنی مشرکین اور منافقین کفار وغیرہ کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور سمجھ آئیے بات. اچھا اس میں نا یہ جو ہے نا ما تظنوا بریبہ میں نے پڑھا ہے، تو یہ بریبہ نہیں ہے، میرا خیال یہ بریبتن ہے، یہ بریبتن کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، بریبتن لکھو بکسر رائی ای تہمتن، ما تتہموا بریبتن بکسر رائی ای تہمہ. ریبن آتا ہے شک کو، لیکن ریبت ان کا لفظ آتا ہے. اگر مونس میں لے کر آنا تو وہاں پہ ریبہ کا لفظ آئے گا. لیکن یہ تھا واقعہ افق. اور امام بخاری جو ہے انہوں نے احادیث لمبی جو حدیث ہے وہ لے کر آئے اور اس میں سارا واقعہ بیان کیا ہے. باقی اس کی جو تفصیل ہے آپ یہ سورہ نور میں جو افق والی آیات ہیں آپ 2-4 کو شروحات لے کر جو بڑے والی ہیں آپ وہ پڑھ لیں، اہل سنت کی بھی لے لیں اور اہل جو تشیع ہیں ان کی بھی لے کے پڑھ لیں. تو جو باتیں لکھی ہوئی ہیں نا میں نے بتائی ہیں جب میں نے شروع کیا، وہ ساری باتیں پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گی. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی.